تو انہوں نے 2 ایسی چیزیں جو ویل پلان کر کے انہوں نے لانچ کی، اور وہ ہتھیار تھے ان کے اس جنگ کے اندر ہم جیسے ملکوں کے لیے، اور جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کی، ہمارے حکمرانوں کی بیوقوفی کی وجہ سے اور ہمارے کم نالج کی وجہ سے اور بخارات اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کی وجہ سے، جنہوں نے اس کو نیگیٹو لے کے اور ساری چیزوں کو ہمارے کرپل کر دیا، اور یہ آج ہمیں وقت دیکھنا پڑا، اور ہماری آنے والی نسلیں اس بحران کو فیس کریں گے۔ دیکھیے گا یہ ایسا بحران انہوں نے کیا، اور وہ 2 ٹول کیا تھے؟ ایک ان کے پاس ٹول تھا ٹیسٹ۔ دیکھیں ٹیسٹ جو لانچ ہوا ہے وہ 23 مارچ سے لانچ ہوا ہے، اس سے پہلے ٹیسٹ لانچ نہیں ہوا تھا یورپ کے لیے۔ یہ روش کمپنی کے مالک نے اور سی او نے کھڑے ہو کے ٹرمپ کے ساتھ، اگر 23 مارچ کی آپ ان کی کانفرنس دیکھیں، ڈاکٹر فیوزی کھڑا ہے، ٹرمپ کھڑا ہے، اور روش کا سی او کھڑا ہے۔ ٹرمپ نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا، فیوزی نے اس انفیکشن کے بارے میں بتایا، اور روش نے اس ٹیسٹ کے بارے میں بتایا۔ تو اس پہ ٹرمپ نے کہا کہ کیا یہ گیم چینجر ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، یہ گیم چینجر نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف ٹیسٹ ہے۔ اور اس کے سیکنڈ ڈے وہی سی او دنیا میں پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کے علاوہ جتنے دنیا میں ٹیسٹ ہوں گے اینٹیجنس کے، یہ سب ڈیزاسٹر ہیں، سب نیگیٹو ہیں، سب بیکار ہیں، اس کو مت کرایا جائے۔ اب اندازہ لگائیں، اپنے ٹیسٹ اور دوسروں کو اس نے زیرو کر دیا۔ اپنے ٹیسٹ کی ویب سائٹ پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس کی 50% ایکوریسی ہے، اس میں فالس نیگیٹو بھی آتے ہیں اور پازیٹیو بھی آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی امریکہ کی ایف ڈی اے نے اس کو اپروول دیتے وقت یہ کہہ دیا کہ ہم ٹیمپریری دے رہے ہیں، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، مگر اس وقت مجبوری ہے ہم اس کو ٹیمپریری ایف ڈی اے کی اپروول دے رہے ہیں، اس لیے کہ ایف ڈی اے 99.9% سے کسی ڈیوائس کو، کسی میڈیسن کو اجازت ہی نہیں دیتا دنیا میں لانچ کرنے کی، اور دے رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ پینڈیمک ختم ہوگا ہم اس کی یہ اجازت ٹرمنیٹ کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو ان ساری ویب سائٹس پہ جائیں اور دیکھ لیں، میں یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اپنی پریزنٹیشن میں۔ یہ انہوں نے لانچ کرتے ہی پاکستان جیسے ملک ان کو آئی ایم ایف اور اس کے تھرو ہینڈل کیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں یہ جو ڈاکٹر مرزا صاحب آئے تھے 2-3 مہینے پہلے، یہ ڈیپیوٹ ہوئے، یہ ان کی پورا ایک اسٹریٹجی ہے کہ جب جس ملک میں اگر آئی ایم ایف کے لیے جانا ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کا آدمی پہلے سے 2-3 مہینے پہلے، اگر انہوں نے ہماری ایف بی آر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ایف بی آر کے اندر اپنا آدمی بھیجتے ہیں۔ اب انہوں نے ہماری ہیلتھ کنٹرول کرنی تھی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے، یہ بالکل ہی فوجی قسم کی عوام ہے، یہ اس پینڈیمک کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گی، لہٰذا ایک ایسا آدمی جائے جو عمران خان کے کان میں صبح شام اس پینڈیمک کی جو ہے ریپلیکیشنز اور اس کے نقصانات بتائے، اور عمران خان اور ہمارے حکمران، ہمارے سندھ کی حکومت اس سے امپریس ہو جائے اور وہ لاک ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں ٹیسٹ ویسٹ کرنا شروع کر دے۔ اور یہی وہ ان کا ایم تھا اس کو بھیجنے کا۔ اور آپ دیکھیں جیسے یہ پینڈیمک کنٹرول میں آئے، جو سو کالڈ کنٹرول میں آئی، یہ ویسے ہی ہے جیسے مارچ میں تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ اس وقت مارچ میں آپ ہائپ کریٹ کر رہے تھے، ابھی ہائپ نہیں کر رہے، آپ اس کو پازیٹیو شو کر رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ ایک وقت میں ہم نے طالبان کو بولا یہ مجاہد ہیں، اور ایک وقت میں ہم نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں۔ بالکل سیم ادھر یہ ایگزامپل آتا ہے کہ ہم نے پہلے اس کو کہا کہ بہت ڈیڈلی ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ہم نے کنٹرول کر دیا۔ آپ نے کچھ کنٹرول نہیں کیا، آپ کو صرف یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور اب بھی کچھ نہیں ہے، صرف ہم نے مس ہینڈل کیا۔ اب یہ ظفر صاحب کا میں آپ کو بتاؤں، یہ کان میں بیٹھے رہے اور عمران خان صاحب کو یہ پریشر دے دیا کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے کم از کم کروڑوں لوگ مر جائیں گے اور WHO آپ کو سنبھالے گا نہیں، کوئی ایڈ نہیں دے گا۔ اور جیسے ہی ہم نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا، اس کے 3 یا 4 دن بعد IMF کی پہلی قسط بھی آ گئی ہمارے پاس، اور پھر ہم نے جو سیکنڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن جسے کہتے ہیں وہ جس دن کیا، ہمارے پاس سیکنڈ قسط آ گئی WHO کی اور اس کی ورلڈ بینک کی۔ یہ پلان کر کے انہوں نے پاکستان کو فوکس کیا، اور دنیا کو آج کے ڈیٹا کے حساب سے آپ دیکھ لیں، دنیا میں جو مارچ اپریل مئی میں کیسز تھے اس سے 2 ٹائمز بڑھ گئے، 2 ٹائمز بڑھ گئے۔ مگر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہوا؟ اب انہوں نے 2 ہتھیار تھے، ایک تو یہ ٹیسٹ تھا اور دوسرا لاک ڈاؤن تھا۔ اب دنیا میں انہوں نے لاک ڈاؤن ڈالا، دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوا۔
آج بھی سعودی عرب میں لاک ڈاؤن نہیں تھا، کرفیو تھا، آج بھی ادھر پاکستان سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور وہاں ڈیتھ بھی ہو رہی ہے. تو پھر لاک ڈاؤن کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کیوں کروایا؟ اور آج یہی ملک انگلینڈ یہ سب اس بات پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن غلط کیا تھا، اب نارمل لائف پہ آ جانا چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں نا خشیانی بلی کھمبا نوچے، اب اس کو صرف انہوں نے ایک جواز یہ ہے کہ نہیں ہمیں زندگی اب ایسی گزارنی ہوگی، ماسک لگانا ہوگا، ڈسٹینس کرنا ہوگا. یہ بھی صرف ایک بہانہ ہے. انہیں پتہ ہے ہلکے ہلکے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، نارمل زندگی پہ آ جائیں گے. جو 2.5-3-4 مہینے کی انہوں نے ایکسرسائز کی تھی وہ ٹوٹل فیل ہو گئی، فوٹائل ہو گئی، انہوں نے لاس کر دیا. اور WHO نے اور وہ جو طاقتیں کرنا چاہتی تھی وہ اچیو کر گئی اپنا ٹارگیٹ. آپ پاکستان کا لاک ڈاؤن دیکھیں، میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ ڈاکیومنٹری ریل دے سکتا ہوں، تصویریں دے سکتا ہوں کہ پہلے ہفتے میں جب لاک ڈاؤن کیا تو واقعی سندھ گورنمنٹ نے اور انہوں نے اتنا کنٹرول کیا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پینک کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے رک گئے. مگر ایک ہفتے کے اندر سوائے وہ پوش علاقے جیسے ڈیفنس ہے، کلفٹن ہے، نارتھ نازم آباد ہے، ان میں جو کم آبادی والے علاقے ہیں وہاں پر پولیس نے چیزوں کو زبردستی بند کرایا، مسجدوں کو بند کرایا اور ڈنڈے مارے، تالے لگائے. باقی جتنی ہمارے سلم تھے، وہ کراچی کا میں پورا آپ کو کیس بتاتا ہوں اور لاہور کا، کہ جتنے ہمارے سلم علاقے تھے، غریب لوگوں کے علاقے تھے، انہوں نے اس ہفتے کے بعد ایک دن بھی نہ مسجد بند کی ہے. یہ سب آپ بکواس ہے کہ مسجدیں بند ہو گئی تھیں، ان علاقوں میں نہیں ہوئی تھی، صرف ہمارے جیسے علاقوں میں، پوش علاقوں میں بند ہوئی. اسی طرح بازار کھل رہے تھے، اسی طرح لوگ مل رہے تھے، نہ ماسک لگا رہے تھے. پھر انہوں نے دیکھا ہمارے حکمرانوں نے کہ یار یہ تو ہم نے کیا تھا لاک ڈاؤن، یہ تو فائدہ مند ہی نہیں ہے، تو چلو اس کا نام بدل کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اتنے بجے کھولیں گے. ٹوٹلی کھلا ہوا تھا پورا کراچی. ایک ہفتے بعد جوڑیا بازار، بندر روڈ پورا کھلا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اسی طرح ٹریفک تھا. یہ لاک ڈاؤن ٹوٹلی فیل تھا، اس نے کوئی اچیومنٹ نہیں کی، اس اسمارٹ لاک ڈاؤن نے کوئی اچیومنٹ نہیں کی. یہ ڈیزیز جیسی پہلے تھی وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے اور یہ اسی طرح ہمیں نارملی ہینڈل کرنا ہوگا جو اب کر رہے ہیں ہم. یہ میں مارچ میں نے حکمرانوں کو میسج دیا، ڈائریکٹ فون کیا، ان کو میسج دیے کہ مس ہینڈل کر رہے ہو، یہ اس طرح حل ہی نہیں ہوگا، یہ پینڈیمک ایسا خطرناک ہے نہیں. آپ صرف اپنے بزرگوں کو کنٹرول کریں، اپنے اسپتالوں کو اکوپ کریں اور اس پینک کو ختم کریں. اور میرا سب سے پہلا مارچ کے اندر اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں، اپریل میں دیکھیں، میں نے صرف اور صرف ایک چیز کو فوکس کیا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بربادی لا رہا ہے پاکستان میں. دیکھیں جیسے ہی انہوں نے، اور یہ بھی میں میسج مسلسل دیتا رہا حکمرانوں کو، اور دیکھیں ان کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے ٹیسٹ روک دیے. جیسے ہی ٹیسٹ روکے، کہاں گیا آپ کا ڈیٹا؟ کہاں گیا آپ کا ڈیٹا؟ آ گیا نیچے. یہی وہ جگہ تھی. مگر کل میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے اینکر پرسن کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ کم کے پھر جو پازیٹیو آ رہے ہیں نا وہ بھی بہت کم آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے قطر میں ٹیسٹ کے اگینسٹ میں پازیٹیو کتنے ہیں؟ آج 25% ہے. 25% آج بھی پازیٹیو ہے. تو کیا وہاں خوف و ہراس ہے؟ آپ سوچیں اس کے اوپر، اس پہ میں الگ سے آپ سے بات کروں گا. 25% ہے آج بھی قطر کے اندر. کیا انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا؟ لاک ڈاؤن نہیں بھی کھولا تو بھی یہ حال ہے ان کا. ہمارے پازیٹیو پہ لگے تھے. کوئی دنیا میں پینڈیمک اس کے ٹیسٹ کے اوپر نہیں کیلکولیٹ ہوتی، اس کی ہمیشہ آؤٹ کم پہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈیتھ کتنی ہوئی. کل کا ڈیٹا آپ کو پتہ ہے کتنا؟ 330 یا 400 لوگوں میں 18 ڈیتھ ہوئی ہیں، 4%. اور ہمارا شروع سے لے کے اب تک جو ڈیٹا چل رہا تھا 1.9 اور 2 چل رہا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ پینڈیمک بڑھ گئی ہے کم ہو گیا؟ 4% آ گئے. اس لیے کہ یہ ڈیٹا ہے ہی نہیں، یہ آپ فالس ڈیٹا دے رہے ہیں. وہ لوگ جو مر رہے ہیں یا جن کے انتقال ہو رہے ہیں وہ کووڈ کے ہے ہی نہیں، وہ ایک نارمل ڈیزیز میں آئے، ان کو انفلوئنزا ریسپریٹری پرابلم تھی، آپ نے اٹھا کے کووڈ میں رکھ دیا ان کو. یہ کنٹرول ہوگا ہی نہیں. اس کو نارمل کریں، آپ زندگی کو نارمل کریں، ڈیٹا بنانا بند کر دیں، ٹی وی میں اس کا میڈیا ٹرائل کرنا بند کر دیں. دیکھیے یہ بالکل نارمل ہو جائے گا. ایک ڈیتھ بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گی، نہ پینک آئے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیسٹ کرتا کیا تھا. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ
بالکل را لوگوں کا ملک ہے، ان کے اندر امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ تو خراب پانی پیتے ہیں اور الٹا سیدھی غذائیں کھاتے ہیں، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے، اتنے زبردست مجاہد ہیں، ان پہ یہ پینڈیمک کچھ نہیں کرے گا. تو انہوں نے یہ ٹیسٹ لانچ کیا پاکستان میں، اور شروع میں ہم 1000 ٹیسٹ کر رہے تھے پر ڈے، تو اس وقت ہماری جو ڈیتھ ہو رہی تھی وہ 11-12 ہو رہی تھی، جو کہ 1.9 تھی. پھر ہم نے اپریل میں بڑھائی 5000 پر ڈے کی، تو ہماری ڈیتھ 30-35 پہ آ گئی. پھر ہم نے اس کو 20000 کیا مئی کے شروع میں، تو پھر ہماری ڈیتھ جو ہے 60-70 پہ چلی گئی، اور پازیٹیو اسی حساب سے بڑھنے لگی، مگر پازیٹیو یہاں تک 8% تھے. پھر جیسے ہی ہم نے اس کو جون کے اندر اپنی ٹیسٹنگ 35 سے 40 ہزار پہ لے کے گئے، اور یہ وہ سیزن تھا جب گرمی پیک پہ آئی، رمضان ختم ہوئے، اور لوگوں کو گلے انفیکشن الرجی کی ہونے شروع ہو گئیں شکایت. یہاں پر انہوں نے سارے پازیٹیو شو کر کے اور اس کو 14% 15% پہ لے گئے. 14% کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج قطر کے اندر آج کی ڈیٹ کے اندر 25% پازیٹیو ہے. تو بتائیں کیا قطر ڈوب گیا کیا؟ 25% پازیٹیو ہے. یہ بالکل غلط ہے پازیٹیو. اب آپ میں بتاتا ہوں، انہوں نے اس کے بعد پھر 35 اس جگہ دوران میں مسلسل ہیلتھ منسٹرز ہمارے حکمرانوں کو میسیج بھیجتا رہا کہ ٹیسٹ بند کریں، اور ان کی عقل میں آیا اور انہوں نے ٹیسٹ بند کیے. اب دیکھیں یہ ریڈیوس ہو کے آ گیا، نیچے آ گیا، مگر ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ابھی بھی غلط ہینڈل کر رہے ہیں، ابھی بھی جو دے رہے ہیں ڈیتھ ٹول وہ بھی غلط دے رہے ہیں. بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. کمپلیٹ بند کریں ٹیسٹ اور نارمل انداز میں اس کو ہینڈل کریں. یہ بخارات اور بڑے بڑے جو سائنٹسٹ آ کے ٹی وی میں اپنے ورژن دیتے ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. کتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے، کیا ہوا؟ زیرو ہو گیا. کیا لاک ڈاؤن تھا اس کا علاج؟ جو آ کے کہتے تھے بالکل ایسا کر دو. یہ مویشی منڈی دیکھیں ادھر، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بقرعید میں مویشی منڈی، ہاں ادھر تھوڑا آتا ہے کہ جب دھول مٹی میں بچے بزرگ جاتے ہیں، دھول مٹی سے انفیکشن آتی ہے، استما کا آتا ہے. نارمل پچھلے سال کی آپ اگر بقرعید دیکھ لیں تو بہت لوگ بیمار ہوئے تھے بقرعید پہ. پیٹ کی بیماریاں ہوئی تھیں، گلے کی بیماریاں، استما ہوا تھا، اس لیے کہ دھول مٹی میں مویشی منڈی میں. یہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ڈیزیز سے. یہ ٹوٹلی اس ٹائپ آف انفلوئنزا، یہ ثابت ہو گیا ہے سارے ڈیٹا سے. اور انہوں نے اس سے 3-4 مقصد اپنے حل کیے. پہلا مقصد تو انہوں نے چائنا کی اکنامی کو روکنا تھا. دوسرا مقصد ان کا تھا جو یورپ جی کے لوگ اور جو کنٹریز چائنا کی طرف جا رہی تھی ان کو روکنا تھا. دوسرا انہوں نے یورپ اور امریکہ کے اندر جو بڈھوں کی جو 70+ کی آبادی تھی اس کو وائپ آؤٹ کرنا تھا. ایسی جگہیں ہیں سویڈن میں اور ادھر جہاں اگر ایک اولڈ ہاؤس کے اندر 40 لوگ تھے، 40 کے 40 ڈیتھ کر گئے، اسے واش کر کے فیومیگیشن کر دی. ان کی اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے لگا دیا WHO نے کہ ٹوٹل اولڈ ہاؤسز ان کنٹریز میں ختم ہو گئے. اب آگے ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح ویلفیئر کرنا ہے، کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اور پہلے سالوں میں یہی اولڈ ہاؤسز میں جب انفلوئنزا اور استما اور اس طرح کی ڈیزیز آتی تھی، یہ نارملی ان کو ہینڈل کر لیتے تھے. مگر جیسے ہی آپ نے اس بزرگ کو یہ بولا تمہیں کووڈ ہو گیا، وہ تو خوف سے، انزائٹی سے، ڈپریشن سے ہی مر گیا. تو یہ اس طرح وائپ آف کر دیا معیشت کو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے. تیسرا جو ان کا ٹارگیٹ تھا وہ تھا غریب ملکوں کو اس طرح پابند کرنا کہ وہ محتاج ہو جائیں ان کے ساتھ. اور آج یہی ہوا کہ ہم نے ان کی ساری چیزوں کو، ان کے باتوں کو ماننے پہ پابند ہو جائیں گے، ورنہ یہ ہمیں ایڈز نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم اکنامیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ جو ہم اس کو سروائیو کریں. آپ دیکھیے گا دنیا میں جو بڑا امپیکٹ آئے گا. میں ادھر سلام پیش کرتا ہوں اردن کو. اردن نے بھی چائنا کی طرح ہینڈل کیا اور بالکل پینک نہیں کیا، اور اس نے بتایا کہ جو بھی ہے ڈیتھ بھی ہو رہی ہیں، پازیٹیو بھی آ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے صحیح ہینڈل کیا، ایک جرمنی اور ایک اردن. دیکھیں اردن کدھر چلا گیا. انہوں نے جو ملک برباد کرنے تھے، جو ان کے فوکس میں تھے، اس میں اردن تھا، ایران تھا، پاکستان تھا، چائنا تھا. ان لوگوں کو انہوں نے برباد کرنا تھا تاکہ یہ ہمارے محتاج ہو جائیں. ان سے انہیں ڈر تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی نیوکلیئر پاورز ہیں، یہ کسی وقت بھی ہمیں ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے اوپر انہوں نے یہ پریشر دیا اور یہ ٹیسٹ ڈال کے، اور ٹیسٹ کا میں اب آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں.
میرے کافی دوست مجھ سے اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ یار یہ تم کیسی بات کرتے ہو. میں ان سارے لوگوں سے مخاطب ہوں آج جن کو یہ کورونا کا پازیٹیو آیا تھا. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, سنیں میری بات غور سے, جن کو یہ پازیٹیو آیا تھا, اور آپ گواہی دیجیے گا کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. اس سے پہلے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر یا کوئی ایسی موذی بیماری ہو, وہ ضرور پینک میں اور انزائٹی میں اور ڈپریشن میں جاتا تھا. باقی کھانسی, بخار, نزلہ, ڈائریا, اس کے اندر کبھی انسان یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اس کو یہ پتا تھا تھوڑا ٹائم لگے گا, ٹائیفائڈ میں بخار اترنے میں ٹائم لگے گا, دوائی ہے اس کی, میرا علاج ہو جائے گا. مگر یہ ٹیسٹ ایسا تھا. آپ استھما کا پیشنٹ, آپ نارمل الرجی کا پیشنٹ لے جائیں ہسپتال یا گھر میں ٹیسٹ کرا لیں اور اس کو بول دیں کہ تمہیں پازیٹیو آ گیا. آپ یقین کریں میں ان سارے لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو پازیٹیو آیا, وہ اپنی قبر کا رستہ معلوم کرنا شروع کرتا ہے جیسے اسے پتہ چلتا ہے. وہ ایک ہمارے بخرات ہیں شیخ رشید صاحب, اپنے آپ کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, سنیں ان کا. کہنے لگے میں قبر سوچنے لگا اپنی ماں کے ساتھ دفنا جاؤں یا فریڈم پہ ادھر جاؤں. یہ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کو پازیٹیو آتا ہے. اینڈ دس از دا ریزن, یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان لوگوں نے اس ٹیسٹ کو اپلائی کیا اور پینک پھیلائی, اور جتنے لوگوں کی ہمارے ہاں ڈیتھ ہوئی ہے اس پینک سے ہوئی ہے. آپ اس آدمی کو, میں کہہ رہا ہوں سیویئر قسم کا کینسر بھی ہے اور آپ اس کو بتائیں نہیں اور اس کو پازیٹیو کووڈ نہیں بولیں, وہ پھر بھی سروائیو کر کے آ جائے گا, نارمل زندگی گزارے گا. مگر کووڈ پہ اگر اس کی ہلکا سا اسے کھانسی بھی ہے, سمجھ لیں وہ گیا. میں اس فیز سے گزرا ہوں, شناختی کارڈ رکھ کے جیب میں گھومتا تھا کہ ابھی مر جاؤں تو مجھے لے کے چلے جائے, کوئی باڈی لے جائے میری. اور یہ انزائٹی ایسی ہے, میں اپنے جو دوست ہیں میرے جو اس فیز سے گزرے ان سے پوچھتا تھا بتاؤ کیا تمہیں خیال آتا تھا. سب نے مجھے بتایا کہ ہم قبر کے بارے میں سوچتے تھے, ہم اس فرشتے کے بارے میں سوچتے تھے, 24 گھنٹے ہم سوتے بھی نہیں تھے صرف یہ سوچ. آپ مجھے بتائیں اس انزائٹی میں, اس ڈپریشن میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اس ٹیسٹ سے ہمارے ملکوں کو برباد کیا. اپنے ملکوں میں 99% آئسولیشن میں رکھا, گھروں میں رکھا, 1% کو لے کے آئے بڈھوں کو ادھر ہمارے ہاں انہوں نے اس پینک کو اور کہا ٹیسٹ بڑھاؤ. اور ہمارے حکمران 50,000 کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, 1 لاکھ کریں گے, مگر انہیں عقل آئی پھر ان پیچھے آئے. دیکھیے اب یہ کنٹرول ہو گیا. یہی جگہ ہے. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں, حکمرانوں کو بول رہا ہوں, اپنے بخراتوں کو بول رہا ہوں, اپنے سائنٹسٹ کو بول رہا ہوں, اس ٹیسٹ کو مت لگوائیں, یہ ٹیسٹ ہی ہے. میں اپنے بڑے جو ہمارے اس ملک کے بڑے اچھے لوگ ہیں ان سے ملا, جو یہ سائیکالوجسٹ ہیں ان سے میں ملا. ان کو میں نے کہا کہ یار آپ ٹی وی میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ ڈپریشن, انزائٹی. میں نے کتنی ویڈیو شیئر کی لوگوں سے کہ یہ انزائٹی, ڈپریشن سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوف سے ان کے دل بند ہو گئے. کووڈ نے تو انہیں کیا کرنا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی آج ٹیسٹ ہوا, پازیٹیو بھی آیا اور آج ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ یہ ٹائم لیتا ہے. اگر یہ جو سو کالڈ کووڈ تھا تو یہ ٹائم لیتا ہے اپنے لنگس کو وہ کرنا. ایسے ڈاکٹر آ کے لنگس کو کرش کر دیتا ہے, لنگس کالے ہو جاتے ہیں, لنگس یہ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب فراڈ تھا, ٹوٹلی وہ تھا. یہ جو نمونیا ہوتا ہے وہ تو بزرگوں کو ویسے ہی ہو جاتا ہے, جیسے ہی ان کا ہارٹ صحیح پمپ نہیں کرتا تو پانی لنگس میں چلا جاتا ہے. یہ انفیکشن تو ویسے ہی آ جاتی ہے لنگس کے اندر, وہ تو ہمیشہ نارمل آتی ہے. مگر اس کو اگر آپ یہ بول دیں اس بزرگ کو کہ تمہیں کووڈ-19 ہے. میں نے اپنے ایک دوست کے والد کے لیے بولا, وہ مجھ سے ناراض ہو گیا, یار میرے والد اتنے. میں نے کہا تم ان کو مارنا چاہتے ہو یا زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ تم فوراً ان کو بولو کہ تمہارا نیگیٹو آیا ہے, دیکھیں وہ فریش ہو کے گھر آ جائیں گے واپس. تم ان کو پینک میں ڈال رہے ہو. میں کتنے کیسز ساؤتھ سٹی میں مجھے پتہ ہے کہ وہاں صرف انہوں نے پینک کیا, پازیٹیو کیا, وہ انسان جو ہے ڈپریشن میں گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہی صرف ریزن ہے. سن لیں میرے حکمران, عمران خان سن لو, میڈیا والے سن لو, میرے سارے ہیلتھ کے منسٹر سن لو, صرف یہ ریزن ہے. میں کیوں اس کو بولتا ہوں اس ٹیسٹ کو بلشٹ. یہ بلشٹ تھا جس نے ہماری عوام کے اندر پینک, اسٹریس, انزائٹی کر کے کتنے لوگوں کو, اور ان لوگوں کی جو موت ہوئی ہے یہ ٹیسٹ کروانے والے جتنے لوگ ہیں اس میں سے 90% تو جعلی ٹیسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹیسٹ ہے
جو امریکہ میں ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی جو مشین ہے PCR کا جو ٹیسٹ ہے اس کی $5 ملین کی مشین ہے، ایک بڑی منی بس کے برابر وہ مشین ہے. ادھر کس کے پاس ہے؟ ادھر اپنے اپنے ٹیسٹ انہوں نے ڈیولپ کر لیے، پازیٹیو نیگیٹو دے کے لوگوں میں پینک پھیلا رہے ہیں. میں حیران ہوں. میں اپنے آرمی چیف سے کہوں گا کہ وہ ٹیک اپ کرے اس مسئلے کو اور دیکھے، اس لیے کہ اب ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس فوج ہے. یہ ٹیسٹ بند کر دیں اللہ کا واسطہ. یہ اگر ہماری عوام کو آپ نے بچانا ہے تو اس ٹیسٹ کو بند کریں. انہیں نارملی ہسپتالوں میں جب یہ آئیں ہمارے مریض استھما کے، انفیکشن کے، الرجی کے، اس کو نارمل ٹریٹ کریں اور یہ ڈیٹا بنانا بند کر دیں، دینا بند کر دیں WHO کو. بولے ہم بالکل ٹھیک ہو گئے جیسے چائنا نے بولا، ہمارے ہاں کوئی کیس نہیں آ رہا ہے، 1-2 آتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جب تک آپ ٹیسٹ لگاتے جاؤ گے لوگ میں پینک آتا جائے گا. سن لو عمران خان، یہ بند کر دو ٹیسٹ، یہ مشینیں اٹھا کے پھینک دو. یہ ٹیسٹ کا پروسیجر فالس ہے. یہ بنائے اسی کام کے لیے گیا تھا، ہمارے ملکوں کو برباد کرنے کے لیے. اور یہ جیسے ہی ٹیسٹ روکنے شروع ہوئے یہ پیچھے آ گئے. مگر میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی ہمارا ڈیٹا پہلے سے خراب ہے. میں ان اینکروں کو جو آ کے ٹی وی میں اتنی بڑی بڑی لفاظی کر رہے ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں. دنیا نیوز پہ کامران، ادھر جیو نیوز پہ وہ شاہزیب، ایسی لفاظی. ہمارے ملک نے ایسی اسٹریٹجی، دنیا ہمیں فالو کر رہا ہے، دونوں ہمارے حکمرانوں کی اسٹریٹجی کو فالو ہے. ٹوٹل غلط ہے یہ بات. ابھی آج کے دن میں ہمارا مئی اور اپریل سے زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے بتانا کیا ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے شو کیا کرنا ہے. آپ نے اٹھا کے 400 پازیٹیو پہ اٹھا کے 18 آپ نے ڈیتھ شو کر دی. پتہ ہے کتنا پازیٹیو ہوا، ڈیتھ ٹول ہوا یہ 4% ہوا. آپ کے پورے اس اسپین کے اندر 1.9 اور 2.1 سے زیادہ بڑا نہیں ہے ڈیتھ ٹول. آپ نے اٹھا کے یہ کر دیا. آپ کو عقل ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون ڈیٹا بنا رہے ہیں. وہ ظفر مرزا تو گئے اپنا کام کر کے، انہوں نے 4 مہینے کے لیے ادھر کان میں کرنا تھا، لاک ڈاؤن کرانا تھا، پینک پھیلانا تھا. اب ان کا کام پورا ہو گیا، آبجیکٹیو پورے ہو گئے. انہوں نے بلینز میں ہمارے سے تنخواہ بھی لے لی. WHO میں جا کے اب وہ بولیں گے میں نے اچیو کر لیا اپنا آبجیکٹیو. ان کو وہاں اپریسیشنز مل جائیں گے اور وہ چلے جائیں گے. چلے گئے وہ یہی ان کا آبجیکٹیو تھا. ہمارے لیے کچھ نہیں تھا. ان کا ملک کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے. اتنی ملینز میں تنخواہ لیتے ہیں. عمران خان غور کرو، تمہارے یہ 15 جو وزیر ہیں نا اتنی تنخواہ لیتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا میں نے کنجوسی کر دی، میں نے یہ کر دیا، اسٹوری کرتا ہوں، سب بیکار گیا. ان کی اتنی سیلری ہے کہ ہمارے ایک پورا شہر، ایک گاؤں ڈیولپ ہو سکتا ہے ان کی سیلری سے. آپ نے برباد کر دیا ان کو لا کے. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں. اگر انٹرسٹ ہوتا تو پاکستان سے باہر. آپ اپنی پچھلی ویڈیو دیکھیں، آپ کیا بولتے تھے؟ جو باہر ہوتا ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے پاکستان میں؟ وہ تو صرف آئے تھے پیسے کمائے، اس لیے کہ انہیں ٹیکس بھی نہیں دینا پڑا. یہاں باہر تو وہ اگر $100 کماتے ہیں اس پہ $40 تو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ادھر تو ٹیکس بھی نہیں دیا انہوں نے اور چلتے یہاں سے ہمارے. اور وہ تو آبجیکٹیو لے کے آئے تھے، کر کے چلے گئے ظفر مرزا صاحب. تو میں پھر آپ سے کہوں گا اس ٹیسٹ کو، میں اب عوام سے کہوں گا کہ اس ٹیسٹ کو بالکل نہیں لگائیں. آپ نارمل زندگی گزاریں اور جائیں، اور اسپتال میں اگر آپ کو ضرورت ہے غریب عوام جائے. اور یہ بات ڈیٹا سے ثابت ہو رہی ہے کہ جتنا پینک پھیلا یہ ہمارے شہروں میں پھیلا. ہمارے انٹیریئر سندھ میں مجھے بتا دیں اگر 100 کیسز بھی ہیں، آپ مجھے انٹیریئر پنجاب میں بتا دیں 500 کیسز ہیں. ہمارے پینک کہاں پھیلا؟ کراچی میں، جہاں اویئرنیس ہے. یہاں برگر لوگ رہتے ہیں. ذرا سا بچے کو کھانسی آئی، چلو ٹیسٹ کرا لوں، ٹیسٹ لگوایا. ذرا سا بزرگ کو کھانسی آئی، ٹیسٹ لگوایا، وہ پینک میں گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ ایک غور کریں کتنی آبادی ہے اسلام آباد کی، آپ کی کتنی کم آبادی ہے، 1.5 ملین ہوگی. اور کتنے ٹیسٹ لگے؟ 20,000 لگ گئے. پنجاب کی 9 کروڑ آبادی ہے اور 1 لاکھ ٹیسٹ بھی نہیں لگے. ریشو دیکھیں. اس لیے کہ وہاں سارے اویئرنیس والے لوگ تھے. بچے کو کھانسی ہوئی، بزرگ کو کھانسی ہوئی، چلو ٹیسٹ لگا لیتے ہیں، چلو جا کے کووڈ دیکھ لیتے ہیں، وہ نیگیٹو آ گیا، پازیٹیو آ گیا. یہ ٹوٹل گیم ہوا ہے ہمارے شہری علاقوں میں، اویئرنیس والوں میں. اس لیے کہ گاؤں گوٹوں کے تو معصوم لوگ ہیں، وہ ٹیسٹ کو کیا جانے. اور پھر سب سے بڑی بات 7,000 کا ٹیسٹ کون کرائے گا؟ اس طرح لوگوں نے ملینز میں کمایا. 7,000 8,000 ایک ٹیسٹ کے. کہ حکمرانوں نے وہ جو IMF سے آپ نے ایڈ لے کے 12,000 روپے دیے تھے نا سب کو، وہ سارے ضائع ہو گئے ان ٹیسٹوں پہ. میں آپ کو اس کا فگر دوں، آپ حیران رہ جائیں گے کتنا ہم نے پیسہ ضائع کیا اس ٹیسٹ پہ. اور رزلٹ میں ہم نے اپنے بزرگوں کو اور لوگوں کو، بیمار کو اللہ کی طرف
وہ کر دیا, اللہ کو پیارے ہو گئے صرف اس ٹیسٹ کی وجہ سے. آپ اس کو نارمل ہینڈل کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, اب میں اگلا جو میں اپنا شیئر کروں گا ڈیٹا, میں یہ جو ہمارے منسٹر ریزائن کر کے گئے اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. دوسرا جو یہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہمارے عمران صاحب نے کی ہے اس کے اوپر بات کروں گا. کراچی کے اوپر میں آلریڈی پانی کے اوپر بات کر چکا ہوں. میں اب سی بی سی اور ڈی ایچ اے پہ بات کروں گا, اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کے ہمارے ٹاپک ہوں گے اس پہ بات کروں گا. اور زیادہ تر میرا فوکس اب آگے کا یہ ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے دین کے بارے میں آپ کو بتاؤں. میں پورا ایک ویڈیو اب آپ کے لیے یہ مسجدیں اور یہ جو ہماری نمازیں انہوں نے بند کرائی تھیں, میں سارے اس کے فیکٹس کے ساتھ, دینی اسکالرس کے ساتھ آپ کو ثابت کروں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جو خطبہ تھا بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ اور اس کے دین سے اگینسٹ جاؤں تو مجھے فالو کرنا تم پہ لازم نہیں ہے. تو ہم پہ لازم نہیں تھا, مگر ہم نے فالو کیا. میں اب بولتا ہوں کہ یہ وہ سارا ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. میں اس جگہ پہ پھر اپنے مفتی حضرات مولانا طارق جمیل صاحب, رفیع عثمانی صاحب, تقی عثمانی صاحب, منیب الرحمان صاحب کو خراج سے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا پارٹ نہیں بنے. وہ درباری مفتی تھے جنہوں نے یہ کیا. اور خاص طور پہ میں کل یا پرسوں یہ جو ہمارے سائنس کے منسٹر ہیں وہ جو منیب الرحمان صاحب کے ساتھ اتنا اختلاف کر رہے ہیں, ان کے اوپر پوری میں نے ویڈیو بنا لی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دیکھیں یہ پورے پاکستان میں جانا ضروری ہے. اگر یہ نہیں جائے گی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گا. یہ جو ہمارا میڈیا اس پر سارا کنٹرول کر رہا ہے, یہ اب یہ بتا رہا ہے کہ کووڈ کنٹرول ہو گیا, اور پہلے کہہ رہا تھا کووڈ باہر آ گیا, وہ بوتل کا جن باہر آ گیا. وہ عطاء الرحمان صاحب, آپ نے کیا پڑھا ہے کووڈ کے بارے میں, جو آ کے اسد عمر ایسے فگر دے رہے تھے. تو اس کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ میری مشہوری ہو جائے, میں اس لیے شیئر کرا رہا ہوں کہ یہ سب جگہ پہنچ جائے اور لوگ میرے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. میری نظر میں جو پیغام ہے اس کو دیکھیں اور اپنے آئیڈیاز بھی مجھے دیں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھر ملتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو صحت تندرستی دے. میرے لیے بھی دعا کریے گا. جزاک اللہ خیر.